ماشاء اللہ آپ انیبلرز گروپ آف کمپنی جو کافی زیادہ ہمیں بھی یوتھ آ کے بتاتے رہتے ہیں، آپ کے کو ورکنگ اسپیسز ہیں، پھر آئی ٹی کمپنیز، پھر ماشاء اللہ ایک اسکول بھی اب آپ لوگ رن کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں کافی والنٹیئرز ماشاء اللہ وہ آپ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، کافی آپ کے بارے میں بتاتے ہیں. تو مجھے تو ماشاء اللہ معلوم ہے آپ کے پروجیکٹس اینڈ آل دیز تھنگس. آپ خود تھوڑا سا شروع میں بتائیے، میں چاہوں گا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ اس طرف کیسے آئے، اور مین پروجیکٹس اس وقت انیبلرز کے کیا چل رہے ہیں. بہت زبردست، اچھا لگا سب سے پہلے یہاں آ کر مجھے. دا وے یو ہیو سیٹ اپ آل دیز تھنگس از ویری گڈ ماشاء اللہ. میں بیسکلی اپنی ڈیکڈ سے زیادہ زندگی جو ہے وہ میں انگلینڈ گزاری ہے، اور میں وہیں سے ہی ایجوکیشن لی، اپنا ماسٹرس بھی وہیں کمپلیٹ کیا. ادھر سے ہی میں نے ماسٹرس کے بعد ساتھ ساتھ بہت ساری کمپنی آرگنائزیشنس میں جابس کی. بیسکلی میں نے ایکچولی کیا کمپیوٹر نیٹورکس تھا، اور وہی بات ہے کہ اسکل کی پاور نہیں ملی. ماسٹرس کر کے بھی میں ماسٹرس نہیں تھا، تو میں نے وہاں ایک سرٹیفکیشن کی PRINCE2 کے نام سے. PRINCE2 سرٹیفکیشن جو ہوتی ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کو کس طرح سے آپ پروجیکٹس کو لے کے چلتے ہیں، تو وہ کر کے میں نے بڑے اچھے طریقے سے سیکھا، اور پھر میرے پاس ایک لیڈرشپ اسکل تھے، بہت اچھی جابس ملتی چلی گئیں. تو وہ ایک وہی بات ہے کہ جو سکون ہے وہ جاب میں نہیں مجھے ملا، اور میں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بزنس شروع کیا، اور وہ میرا بزنس ای کامرس پہ تھا. اور امیزون پہ میں نے بہت عرصہ فیل رہا، لیکن ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسی کامیابی ملی 2011 آنورڈس، اور اس سے پھر میں نے وہاں پر بزنس کو اسکیل کیا، آن لائن بزنس امیزون کے اوپر اور آل دس. پھر 2018 تک میں بیسکلی وہ اس بزنس کو چلاتا رہا، اور ساتھ ساتھ جابس بھی کرتا رہا، کیونکہ ایک آٹو پہ آ چکا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد پھر تھا کہ اس سے آگے کیا ہے، اس سے آگے مجھے صرف پاکستانی نظر آیا. تو کیونکہ میرے پیرنٹس یہاں پر تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں آنا، لیکن تم بھی نہ ہو، کیونکہ یہاں حالات خراب ہیں. وہ ہمیشہ سے یہی ہے کہ حالات خراب ہے تو تم بھی نہ ہو، کیونکہ یہاں لوٹ لیں گے لوگ اور کھا لیں گے اینڈ آل دس. وہ جو بڑوں کی ایک تھا ریسپیکٹ. لیکن اسٹل آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو اگینسٹ دیم اینڈ دین مووڈ بیک ٹو پاکستان، کہ میں نے آنا ہے اور میں نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے ادھر. تو پھر میں 2018 میں یہاں پر آ کر انیبلرز کو شروع کیا. ایکسلنٹ. آئی کین ٹوٹلی ریلیٹ ٹو یو ثاقب بھائی، کیونکہ میں بھی UAE میں امریکن کمپنی تھی، وہاں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا میں. تو میں بھی 2011 میں جاب چھوڑ کر آیا تھا، اور بلکہ شروع میں تو لوگوں کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ اس لیول کی جاب چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور لوگ کہتے تھے انہیں نکالا ہوگا، انہوں نے خود نہیں چھوڑی یہ جاب. تو باقی ماشاء اللہ ہمارے جو CEO ہیں راجہ ضیاء بھائی اور باقی بھی اسپیکرز ہیں، وہ سارے کہیں نہ کہیں کسی کنٹری میں جاب کر رہے تھے، فورن لینڈز میں، اور جاب چھوڑ کر آئے. تو ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار آپ مطلب لوگ جا رہے ہیں آپ آ رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے. تو آج کل کے حالات کو ثاقب بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی ایک مایوسی، اور ہمیں بھی بڑے سوال آتے ہیں، ایم شور آپ کو بھی آتے ہوں گے. ایک فرسٹریشن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس یار ادھر سے نکل جانا ہے ہمیں، ادھر کچھ نہیں اب رکھا. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے ٹف حالات ہم نے پہلے بھی دیکھے ہوئے، لیکن واٹس دا ریزن کہ اب ایسا اتنا زیادہ؟ آپ کا کیا انالیسز ہے اس ساری سچویشن پہ؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت حالات کیا حالات ہیں، کہ پاکستان میں اس وقت جو انفلیشن ہے وہ میرا نہیں خیال کبھی پوری ہسٹری میں اتنی ہوئی ہے، جو کہ 40% ہے، 41% ہے. لوگ اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی فگرز ہیں 38-40، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آئے تو آپ کے پاس 60,000 رہ گیا، یا 1 لاکھ کی چیز بائی کرتے تھے تو وہ اب 1,40,000 کی ہے. اسی طرح سے 10 لاکھ آپ کے 6 لاکھ پہ چلے گئے، یا 10 لاکھ کی چیز آپ کی 14 لاکھ کی ہو گئی، اس طرح سے 16 لاکھ کی. سو دس از ہاؤ بیسکلی انفلیشن از امپیکٹنگ. لیکن لوگوں کی انکم جو ہے وہ اتنی کی اتنی ہے، اور جو ایکسپینسو چیزیں ہیں جیسے بلز ہیں and all this، وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آپ کی جو سیونگز تھی وہ بیسیکلی لگنے لگ گئی ہیں. جس کے پاس سیونگ نہیں تھی وہ تو ادھار پہ آ گیا، جس کے پاس سیونگز تھی وہ بیسیکلی سیونگز. تو مقصد ہے کہ ایک تو یہ سب سے بڑی مایوسی ہے. دوسری مایوسی ہے کہ ملک کے اندر اس وقت بڑی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کہ لوگ اب جس لیڈرز کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ نئی لیڈر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی اب دنیا ختم ہو چکی ہے، اور دس کنٹری از ناٹ فار می. اور جو دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں دے آر فائن ود دس. سو اٹس بیسیکلی پارٹی سسٹمز کی حد تک لوگ ملک کو پیار کرتے ہیں. میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ اگر جو بجلی کے بل
جو زیادہ ہوئے ہیں پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے, تو جو پارٹی اقتدار میں تھی وہ لوگ اتنا احتجاج نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, لیکن جو اقتدار میں نہیں ہے وہ لوگ زیادہ احتجاج کر رہے ہیں. اسی طرح سے جب ان کے دور میں ایسے ہوتا تھا تو وہ لوگ نہیں احتجاج کرتے تھے اور جو اقتدار میں نہیں ہوتے. تو ایک پارٹی سسٹم ہے کہ مہنگائی ہو بھی رہی ہو تو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ بیسکلی لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی لوگ مایوس اس لیے ہو گئے کہ اب کیونکہ ملک میں جب انسٹیبلٹی نہ ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ الیکشنز کب ہونے ہیں, 3 مہینے بعد ہونے ہیں, 6 مہینے, کیونکہ ملک تب چلتا ہے جب لوگ انویسٹرز مارکیٹ میں تب ہوتے ہیں جب ان کو پتہ ہو کہ یہ اب گورنمنٹ جو ہے یہ رہے گی, بار بار چیزیں چینج نہیں ہوں گی. کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے, اگر انڈیا کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, یورپ میں کوئی کنٹری اٹھا لیں, بنگلہ دیش اٹھا لیں, آپ دیکھ لیں انہوں نے کیوں ترقی کی ہے, کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ تھی وہ 5 سال 10 سال تو ضرور ہونے چاہیے ایک کسی بھی گورنمنٹ کو. یہاں پہ آپ دیکھ لیں جب ہوتا ہے تو وہ حالات کی وجہ سے, انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو یوتھ ہے, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ دور اور انفلوئنس ہے ایک دوسرے کے اوپر, تو وہ جب ایک بندہ اپنی مایوسی کو لکھتا ہے تو آگے کوئی 50-60 لوگ اس کو پڑھتے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مایوسی ہے. تو یہ دور ایسا ہے, اب 50-60 لکھیں گے تو اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہے, کہ اگر 1000 بندہ لکھ رہا ہے وہ مایوس ہے یا تنقید کر رہا ہے تو وہ معاشرہ ہی پر بیسکلی آگے ایک چین چلتی جائے گی, کیونکہ اس دور سے بچا نہیں جا سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس انوائرمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں اور وہ پھر سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا حل ہے کہ اب یہاں سے پاکستان سے جایا جائے, کیونکہ یہاں پر حالات ایسے ہیں اور لوگ جو ہیں انسٹیبلٹی کا شکار. بڑی امپورٹنٹ آپ نے ریزن مینشن کی کہ انفلیشن 41% آپ نے کہا, یعنی دیکھیں اس سے کنسٹرکشن کاسٹ بھی اوپر گئی, بزنسز ہٹ ہوئے, اوبیسلی لوگوں کے کام رک گئے, لوگوں کی سیونگ اب اس پہ لگنے لگ گئی, جن کی سیونگ نہیں تھی آپ نے کہا تو اللہ معاف کرے ادھار پہ آ گئے. تو میرے پاس بھی جب کوئی آتا ہے ثاقب بھائی, میں اسے بڑا قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار نہیں, اسٹل ہماری ویلیوز ہیں, ویلیو سسٹم والا نیشن ہے پاکستان, یہاں پہ لوگ ریلیجن سے بہت محبت کرتے ہیں, اٹس ون آف دا ریزنس ٹو اسٹے ہیئر, یہاں کام کرنا بہت آسان ہے ریلیجن کو لے کے. تو اسٹل میں نا اسے کنونس نہیں کر پاتا ایون آفٹر گیونگ سو مینی ریزنس کہ یہاں فیملی سسٹم ہے, تو یہاں کے لوگوں میں ریزیلینس بہت ہے, دیکھو مہنگائی کے باوجود ہم رہ رہے ہیں, بٹ کڑھائی جا رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں سب, لیکن نہیں وہ ایٹ دی اینڈ وہی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں یار نہیں مہنگائی اتنی ہوگی ہم تو سڑک پہ آنے والے.